بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی، ہم آپ کو صحابہ اکرام کی کہانیاں سنا رہے تھے، تو میں نے آپ کو بتائی تھی صحابہ اکرام کی صفات، ان کی خوبیاں کیا بتائی تھی میں نے؟ وہ کیسے تھے صحابہ؟ پہاڑوں کی طرح مضبوط ایمان والے، اور گناہ نہیں کرتے تھے، اور گناہوں سے بچتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ زور سے بولیں. اور جو ہے نا، اور وہ دین کے لیے کیا کرتے تھے؟ دین کے لیے وہ دین پھیلاتے تھے. ہاں، تو میں نے آپ کو کل یہ بات بتائی تھی، صحابہ دین کی اشاعت کرتے تھے، دین کی حفاظت کرتے تھے، یہ دین پھیلاتے بھی تھے، دین بچاتے بھی تھے. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. آج میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اسی میں جو ہے صحابہ کرام ایک کام کرتے تھے، ہجرت اور نصرت. کیا کرتے تھے؟ ہجرت اور نصرت. اللہ، ہجرت سمجھتی ہیں آپ؟ نہیں سمجھتی. ہجرت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک علاقہ، جیسے آپ کا گھر ہے اور علاقہ ہے، اس میں دین پہ چلنا مشکل ہو جائے، کوئی پردہ نہیں کرنے دے رہا، نمازیں نہیں پڑھنے دے رہا، ماحول اچھا نہیں ہے، تو ایسا علاقہ جہاں دین پہ چلنا مشکل ہو جائے، اس کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت. سمجھ گئی آپ؟ ٹھیک ہے. ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ جہاں دین پر چلنا اور مشکل ہو جائے تو وہ جگہ چھوڑ کر ایسی جگہ جانا جہاں پہ دین پر چلنا اور دین پر آسان ہو. اب مکہ مکرمہ میں نا صحابہ اکرام کا جو تھے وہ دین پہ چلنا چاہتے تھے، کافر ان کو مارتے تھے. میں نے بتایا تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے ہیں، کوڑے سے مار رہے ہیں، پتھر ان کے سینے پہ رکھ رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اچھل رہا تھا ایک کافر، ان کے منہ پہ مار رہا تھا، اور ہم حضرت سمیہ تھی، ان کو شہید کر دیا. حضرت عمار رضی اللہ، ان کے والد یاسر وہ شہید ہو گئے. حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو مار رہے ہیں. کہتے کیوں مار رہے تھے؟ دین پہ کیوں چل رہے ہو، نمازیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو ہمارے نبی نے صحابہ کو کہا، اچھا تم ایسا کرو، ایک اچھا بادشاہ ہے، حبشہ میں رہتا ہے، تم ایسا کرو، تم وہاں چلے جاؤ، دور اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے جاؤ. تو وہ بادشاہ بڑا اچھا ہے، وہ جب تم وہاں جاؤ گے نا، تو جو وہ بادشاہ ہوتا ہے نا، وہ کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیتا، تو کوئی تم پہ وہاں ظلم نہیں کرے گا. صحیح ہے. اب بیچاروں نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، ہمیشہ سے جو ان کے گھر تھے، جہاں وہ بچپن سے رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے اپنے گھر. صحیح ہے. جس علاقے میں وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، بڑے ہوئے تھے، وہاں پر وہ سارا علاقہ چھوڑ دیا. تھوڑا سا سامان لیا، اپنے اونٹوں پہ رکھا، اور چپکے سے بیچارے صحابہ کرام چپکے سمندر تھا وہاں، دریا تھا، سمندر، وہاں گئے، وہاں تاکہ چپکے سے جو ہے نا وہاں سے پھر دور نکل جائیں. سمجھے؟ تو وہ بلکہ ایک واقعہ ہوا نا، تو اب کتنے لوگ تھے حبشہ کہاں چلے گئے؟ حبشہ. پہلی مرتبہ صحابہ کرام مکہ مکرمہ چھوڑ کے کہاں گئے؟ حبشہ. تو اب میں آپ سے پوچھوں گا، پہلی ہجرت کہاں ہوئی؟ حبشہ میں. ہاں، حبشہ کی طرف. پہلی ہجرت کہاں ہوئی؟ حبشہ کی طرف. اچھا، پھر میں آپ سے سوال کروں گا، وہ جو پہلی ہجرت تھی اس میں کتنے لوگ تھے؟ اس میں تھے 11 مرد تھے اور 4 خواتین تھیں. صحیح ہے. 11 آدمی تھے اور 4 عورتیں تھیں. اس میں ہمارے نبی کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ بھی تھیں. ہمارے نبی کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام کیا تھا؟ رقیہ. اور ان کے شوہر تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک ہمارے صحابی تھے حضرت ابو سلمہ، ان کی بیوی تھیں ام سلمہ، وہ بھی تھیں. صحیح ہے. اور اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بہت، تو 11 تھے. تھوڑے سے چپکے 2 ہو کے گئے، اور کہیں کافر ہمیں پکڑ نہ لیں. پھر وہاں سمندر پہ وہاں کشتیاں تھیں، چپکے جلدی سے 2 کشتیوں میں بیٹھے، اور جلدی سے کافر بھاگ کے آئے تاکہ ان کو پکڑیں. وہ کشتیوں میں بیٹھ کے جا چکے تھے. اللہ پاک نے ان کو کیا کر دیا؟ بچا لیا. اچھا، اب یہ کیا ہوئے؟ حبشہ پہنچ گئے. اب حبشہ جب پہنچ گئے تو کافر اتنے گندے تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ بچ کے نکل گئے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے.
اب یہ پیچھے پیچھے ایک حبشہ کے بڑے چالاکی کی، انہوں نے کیا کی، انہوں نے کہا ہم حبشہ کے بادشاہ کے پاس جائیں گے اور ہم اپنے حبشہ کے بادشاہ کو کہیں گے یہ گندے لوگ ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو. صحیح ہے. تو چالاکوں نے کیا کیا، تحفے لیے، تحفے. صحیح ہے. اور بہت سارے تحفے لیے، سوچا کہ بادشاہ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، تحفے لے کے، اور وہاں جو بادشاہ کے فوجی تھے نا ان کے لیے بھی تحفے لیے. پہلے بادشاہ کے جو جرنل تھے، فوجی تھے، ان کو تحفے دیے، کہنے یہ لے ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، یہ رکھیں آپ. اور پھر کہنے لگے کل بادشاہ سے ہم کچھ بات بولیں گے نا تو آپ ہماری بات میں ہاں میں لائیے گا، آپ بولے گا ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے چلاک تھے. صحیح ہے. تو اب بادشاہ بہت اچھا تھا. اب جو ہے بادشاہ کے دربار میں گئے، بادشاہ سلامت، وہ کچھ لوگ ہیں گندے لوگ ہمارے ہاں رہتے تھے، وہ آپ کے پاس آ گئے یہاں اور بڑے اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ انہوں نے دین ہمارا چھوڑ دیا ہے، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں. ہاں آپ ہمارے حوالے کر دیں گے، ہم آپ کے لیے تحفے بھی لائیں. لالچ دے رہے تھے بادشاہ کو نا، تاکہ تحفے لے کر بادشاہ. تو اس بادشاہ تو اچھا تھا. بادشاہ نے کہا نہیں میں ایسے نہیں کروں گا، پہلے میں پوچھوں گا کیوں آئے ہیں وہ. صحیح ہے. وہ تو اب بادشاہ نے کیا کیا، ان کو بلایا، بھائی آپ لوگ کون ہیں، یہودی ہیں نہیں ہیں کیا، کون ہیں آپ لوگوں نے دین چھوڑ دیا. انہوں نے کہا نہیں ہم تو مسلمان ہو گئے. مسلمان کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا. صحیح ہے. انہوں نے کہا بھائی مسلمان یہ ہوتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اچھی باتیں پہ عمل کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، صدقے دیتے ہیں. بادشاہ نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو اور نبی بھی ایسی تھے. اس کو وہ جو آئے تھے نا مکہ کے کافر، ان کو کہا جاؤ بھاگ جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. صحیح ہے. پھر وہ بڑے چالاک تھے، انہوں نے نا ایک اور چال چلی، وہی کافر جو آئے تھے نا پکڑنے مسلمانوں کو، ہاں ایک اور چال چلی. پتہ کیا چلی؟ کہنے لگے اگلے دن آ کے بولے بادشاہ سلامت یہ لوگ نا آپ کے دین کو بھی برا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کے پیغمبر ہیں، تو یہ لوگ ان کو بھی صحیح نہیں کہتے ان کو. بادشاہ نے کہا اچھا بلا کے لاؤ ان کو. اب جب بلا کے لائے تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ تو ہمارے نبی کے جو صحابی تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کھڑے ہو کے تقریر کی. انہوں نے کہا ہمارے نبی نے بتایا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ تھے، اللہ کی، اور جو ہے وہ حضرت مریم کے کیا نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا. بادشاہ نے کہا یہ بات تو صحیح ہے. بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا، کہنے لگا جتنی باتیں تم بتا رہے ہو نا اس سے زیادہ نہیں تھے. اور کافروں کا بھاگ جاؤ یہاں سے، میں تم کو ان کے حوالے نہیں کر رہا. اور ان سے کہا آرام سے رہو، تم میرے ملک میں رہو، کوئی تم کو تنگ نہیں کرے گا، آرام سے میرے ملک میں رہو. سمجھیے کافر بھاگ گئے، ناکام ہو گئے. تو ایک بات تو میں نے آج آپ کو یہ بتائی، صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ جہاں دین پہ چلنا کیا ہو جائے، جہاں دین پہ چلنا اسی مشکل ہو جائے، اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، جہاں آرام سے دین پر کیا ہو جائے. یہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے. تو صاحب یہاں یہ بات ہو گئی. صحیح. اچھا ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ جو نجاشی بادشاہ تھا نا وہ بڑا اچھا تھا. ایک مرتبہ اس نجاشی وہی بادشاہ، اس کا نام اسحما تھا. کیا نام تھا؟ اسحما. کیا نام تھا؟ اسحما. وہ بڑا اچھا بادشاہ تھا. اس نے نا ایک مرتبہ ہمارے نبی کو موزے بھجوائے تھے تحفے میں. اچھا جب اس بادشاہ کا انتقال ہوا نا، حالانکہ پہلے زمانے میں فون بھی نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بادشاہ تو بہت دور تھا، ہمارے نبی مدینہ میں تھے. ہمارے نبی کو خود ہی پتہ چل گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا. ہمارے نبی کا مات رجل صالح، ارے صحابہ، میرے صحابہ آئیے، ایک بہت نیک آدمی مر گئے ہیں، آئیے ان کا جنازہ پڑھتے ہیں. ہمارے نبی نے کیا کیا، مدینے میں جنازہ پڑھا، اور اللہ پاک نے سارے پردے ہٹا دیے سامنے سے، اور ہمارے نبی کو وہ جنازہ نظر آ رہا تھا. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو کہانی سنائی. اس کہانی سے کیا پتہ چلا؟ بیچارے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، دین ان کو اتنا، اللہ کا دین اتنا پسندیدہ تھا، اللہ کے دین کے لیے وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، اپنے گھر کی چیزیں چھوڑ دیں، ساری چیزیں چھوڑ دیں بیچاروں نے. ان کے گھر بھی کافروں نے قبضہ کر لیے.
تو انشاءاللہ ہم بھی دین کے لیے کیا کریں گے؟ ہجرت کریں گے. صحیح ہے؟ کریں گی آپ ہجرت؟ ہیں بتائیے، ڈر رہی ہیں؟ نہیں. کریں گے نہیں؟ جی. کب کریں گے؟ جب بڑی ہوں گی. ہاں ہجرت نہیں، اب ہجرت ایسے کر سکتی ہیں جیسے تبلیغ والے نہیں ہوتے، تبلیغ میں جاتے ہیں نا، جماعت میں جاتے ہیں نا، تو ایک جگہ سے دوسرے شہر چلے گئے، دوسرے شہر سے دوسرے ملک چلے گئے، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، حضور کی سنتیں پھیلانے کے لیے. انشاءاللہ آپ بولیں، نیت کریں کہ میں بھی انشاءاللہ اللہ کا دین پھیلاؤں گی، حضور کی سنتیں پھیلاؤں گی، ہیں اس کے لیے ساری دنیا میں جاؤں گی انشاءاللہ، جیسے ہمارے صحابہ جاتے تھے. ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو کہانی اچھی تھی آج کی. تو آپ کو صحابہ سے محبت ہو گئی؟ جی. دل چاہ رہا ہے آپ کو کسی صحابی کو دیکھنے کا؟ جی. دیکھ سکتی ہیں؟ نہیں ابھی. جب ہم جنت میں جائیں گے تبھی دیکھیں گے. ابھی کہاں ہیں صحابہ؟ ابھی تو جنت میں ہوں گے. ہاں سارے صحابہ کا اب تو دنیا میں کوئی صحابی ہے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ان کا انتقال ہو گیا. وہ جنت میں قیامت میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، ملنے چلیں گے انشاءاللہ. چلیں گے آپ؟ ہیں ٹھیک ہے. صحیح ہے. ان کے لیے کوئی تحفہ بھی لے کے جائیں گی؟ ہاں نا، اتنے اچھے تھے. میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آگے میں کل آپ کو، ابھی تو میں نے یہ ہجرت سنائی نا، کل بڑی مزے کی کہانی سناؤں گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کیسے کی تھی وہ کہانی سناؤں گا میں آپ کو. ٹھیک. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنت میں پھر کوئی تحفہ لے کے چلیں گے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. کس کے پاس؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس. اور آپ جائیے گا ہماری حضرت آپ کو بہت اچھی لگتی تھی نا، کون؟ صدیقہ حضرت عائشہ اور صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ. آپ کا دل چاہتا ہے ان کو دیکھنے کا؟ ان کے لیے لے کے جائیں گے کچھ آپ؟ ٹھیک ہے. کیا کچھ بھی لے کر چلی جاؤں گی. حضرت عائشہ ہمارے نبی کی ایک بیٹی تھی، حضرت فاطمہ. کتنے اچھے صحابہ تھے نا، کتنے پیارے تھے. بس وہ اللہ کے نبی کے لیے جان دے دیتے تھے، کہتے مر جائیں گے اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کریں گے. صحابہ جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. وہ جو کل میں نے بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا مجھے اٹھا کے قلعے کے اندر پھینک دو، ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ شیر تھے صحابہ سارے. کیا تھے؟ شیر تھے. کسی سے نہیں ڈرتے، جنوں سے بھی نہیں ڈرتے تھے. اور میں کل ایک دن آپ کو کہانی سناؤں گا، جن سے بھی نہیں ڈرتے تھے صحابہ، بھوت سے بھی. ہاں سمجھ گئے. ایک مرتبہ ایک صحابی جا رہے تھے، ان کی سواری کے اوپر پیچھے جن آ کے بیٹھ گیا. انہوں نے اس کو ایک کونی ماری، ہٹ یہاں سے. آیا بڑا مجھے ڈرانے والا، ہٹ یہاں سے. جن دور جا کے بولنے لگا اگر تم ڈر جاتے نا میں تم کو پاگل کر دیتا. سمجھ گئے. تم تو ڈرتے ہی نہیں ہو. نہ جن سے ڈرتے تھے، نہ شیر سے ڈرتے تھے، صرف ایک ڈرتے تھے. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اور کسی سے نہیں ڈرتے. بابا میں سمجھ گیا، اللہ تعالیٰ سے اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے. پہلے